السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے پہلے رکوع میں نیکوکار عیسائیوں کا ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب یعنی جن میں سے وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ گواہ کون؟ امت مسلمہ ہے۔ تو قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا۔ جب قرآن دل پر اثر کرتا ہے تو آنکھوں سے پھر آنسو آ جاتے ہیں۔ تین آنکھیں جو جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک یہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو تب ہی دل نرم ہوں گے، تب ہی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ تو کتنی پیاری یہ دعا کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان والے بھی تھے، انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس حق بھی آ گیا ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ کہاں؟ جنت میں۔ تو ان کا بدلہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ بدلہ کن کا ہے؟ محسنین کا۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے اے ایمان والو جو پکیزہ چیزیں ان کو حرام نہ کرو، جو کہ حلال ہیں، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی حلال چیزوں کو حلال طریقے سے ہی کھاؤ۔
اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو جب تقوی ہوگا واتقوا اللہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا تو تب ہی انسان اس طرح کی چیزوں سے رک سکتا ہے، حرام سے رک سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 89 میں بتایا گیا قسم کے کفارے کے بارے میں. تو یاد رکھیے لغو قسم کی جو قسم ہوتی ہے، یعنی کہ بس باتوں ہی باتوں میں کہہ دینا اللہ کی قسم میں نے ایسے کیا ویسے کیا، تو اس پہ یا لوگ قسم کی جو قسم فضول میں جو کہتے رہتے ہیں جن کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتے کسی کا. لیکن جو پکی قسم کھا لے اس پہ مواخذہ ہوگا. اور یاد رہے برائی کی قسم نہ کھائی جائے، اچھائی کی کھا سکتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرنا ہوگا. تو اگر برائی کی کھا لی ہے تو اس پہ مواخذہ ہوگا. تو اگر تو پلٹنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کا کفارہ بھی ہے. تو وہ کفارہ کیا ہے؟ اس میں چوائس ہے کہ یا آپ لوگ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں درمیانے درجے کا، یا ان کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، یا ایک آزاد جو ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا. اگر یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 روزے رکھیں. یہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، وہ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. جھوٹی قسم ہلاکت کا باعث ہے. اس کا کفارہ توبہ استغفار ہے. یہ کبیرہ زندگی کی گناہ ہے شکل جھوٹی دیکھا. قسم کھانا. تو جس نے اولاد یا ماں بیٹے کی قسم کھائی یہ شرک ہے، یہ قسم شرک کہلاتی ہے. دیکھو میں تو قسم اگر کھانی ہے صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 90 میں بتایا گیا شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. فرمایا جو یہ شراب ہیں، یعنی شراب جو ہے جوا اور بت پرستی اور فال کے تیر یعنی قسمت معلوم کرنا، ہاتھوں کی لکیروں پہ دیکھنا کہ آپ کی قسمت ایسی ہے، فلاں کی قسمت ایسی ہوگی، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، یہ تو ناپاکی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. فرمایا اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس چیز کا نقصان کیا ہے؟ شیطان تو انسان کی دشمنی چاہتا ہے، وہ عداوت ڈلوا دیتا ہے، بغض جلوا دیتا ہے لوگوں کے درمیان، اور اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتا ہے، نماز سے روکتا ہے. فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو باز کیسے آئیں گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ایسی چیزوں سے باز آ سکتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر منہ موڑ لیا تو جان لو رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، منوانا کام نہیں، صرف پہنچا دینا کام ہے رسولوں کا. تو ان لوگوں پر گناہ نہیں ہے جو نیک عمل کریں، تقوی اختیار کریں، احسان کریں. تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو محسنین کو پسند کرتا ہے، نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں بتایا گیا کہ حالت احرام میں شکار کے متعلق احکامات. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، یعنی حالت احرام اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان یعنی حاجی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ احرام پہنتا ہے تو وہ حالت احرام میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں شکار کرنا منع ہوتا ہے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے گا وہاں پہ جا کے پھر بھی ایسا کر لے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ شکار قریب ہی کیوں نہ ہو، شکار حالانکہ پاس ہی ہوتا ہے پرندہ، تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ حاجی اب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے یا وہی کام کرتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کر اگر شکار کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یا جو جانور اس نے مطلب اس کا شکار کیا، اس کو مارا ہے، تو اس جیسا جانور اس کو ڈھونڈ کر اس کا شکار وہ قربانی اسے کعبہ تک پہنچانی ہوگی، یا پھر چند مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو جتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں ان کے برابر یا تو وہ روزے رکھے گا، یعنی اگر 10 لوگ جانور کا گوشت کھا جائیں تو 10 روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ وبال اس نے خود کمایا اپنے کام کا۔ عفا اللہ عما سلف، تو جو پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، تو جو اب کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے پتہ چلنے کے بعد بھی تو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والے ہیں۔ اس کے بعد حلال بتائے گا کہ حلال کیا ہے، کیا چیز کھا سکتے ہیں۔ سمندر کا شکار یہ حلال ہوگا، اور حرام کیا ہے، خشکی کا شکار، یعنی ایسی مچھلیاں جو سمندر سے باہر آ جائیں وہ حلال ہے۔ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، زندہ مچھلی اور مردہ مچھلی دونوں حلال ہوں گی، لیکن جو خشکی کا مردار ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں بتایا گیا جو کعبہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک مرکز توحید ہے، وہ حرمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا بنایا لوگوں کے قیام کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو کوئی وہاں پہ جا کے حرمت کو پامال کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتے؟ تو رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، تو اس کے بعد جو کوئی کرتا ہے، جو کوئی چھپا کے کرتا ہے، ظاہر کر کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 100 میں بتایا کہ یہ خبیث چیز اور جو پاک چیز ہوتی ہے، ناپاک اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کو ناپاک چیز اتنی اچھی لگ رہی ہے دکھنے میں، ہو سکتا ہے اس کے لیے نہ بہتر ہو، کیونکہ شکار اب ان کو اتنے اچھے لگ رہے تھے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، تو ان کے لیے وہ بہتر نہیں تھے، تو اگر وہ نہ کرتے ہو سکتا ان کے لیے بہتر ہوتے۔ پھر اس میں نشانیاں کن کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں بتایا گیا بے جا سوالات کی ممانعت۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی فضول میں اتنے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جن کا جواب انسان کو ملے تو اسے خود کو برا لگے۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ فنکشن پہ گئی تھی تو وہاں پہ کیا ہوا، تو پھر وہ اس کو جواب دے کہ آپ کو کیا لگے وہاں پہ کیا ہوا، تو جس کو جواب ملا تو اسے برا لگا کہ نہیں۔ ایسے فضول کوشچن نہیں کرنے چاہیے کہ جن کا آنس ملے انسان پھر خود ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔
فرمایا تم لوگوں سے جو پہلی قومیں تھیں وہ بھی ایسے سوالات کرتی، تو وہ کافر قوم تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں مشرکین کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ جو تھے جانور بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے، خود حرام کیے ہوئے تھے اپنے اوپر، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ انہوں نے خود نام گڑھ لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا، یہ انہوں نے خود حرام کیے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کی اکثریت تو عقل رکھتی ہی نہیں ہے۔ ان کی سرکشی کیا ہے؟ جب ان کو کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس حکم کی طرف آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہی ہمیں کافی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، چاہے ان کے آباء و اجداد خود ہی ہدایت پر نہ ہوں، یہ اندھا دھند ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے اپنے نفسوں پر خود ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ خود اگر انسان بھٹکنا چاہتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو ہدایت بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی اصلاح کرنا پہلے ضروری ہے بجائے دوسروں کی۔ اگر انسان خود پرفیکٹ نہیں ہے تو دوسروں کو نہیں کچھ کہنا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، پہلے اپنی اصلاح کریں پھر دوسروں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ یہود بھی ایسا کیا کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے آگے دوران سفر وصیت کے بارے میں اہم احکامات فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس سے مراد یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے پاس کوئی مال ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے دو عدل والے آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دو، جو میت کے وارثوں کے پاس یعنی مرنے والے کا سامان جو ہے اس کے وارثوں کے پاس پہنچا دیں۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثاء کو شک ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، یعنی گواہوں نے جو کہ ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں سامان، اگر ورثاء کو لگے کہ ان دونوں گواہوں نے خیانت کی ہے سامان میں سے، یعنی کچھ رکھ لیا ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے، تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان دو گواہوں کو نماز کے بعد قسم اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ گواہ۔ اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، یعنی دونوں گواہوں نے اگر خیانت کی ہے پتہ چل جائے، تو میت کے رشتہ داروں میں سے دو قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے
اور وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی یہ ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، یعنی دونوں گواہوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے، تو ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اور یہ کہ ہم نے ان پر خیانت کی، جو گواہی دی ہے، تو اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ رسا کے رشتہ دار۔ تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف یعنی قسم لینے کی حکمت بیان فرمائی کہ اس قسم کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گواہ ہے آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کوئی تبدیلی لائے بغیر گواہی دیں گے۔ اور خیانت کی شکل میں دو قریبی رشتہ داروں سے قسم لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ رد کر دی جائے گی، اس کا ریفیوز کر دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، کیونکہ قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے اور ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ جب گواہ سوچیں گے کہ اگر قریبی رشتہ داروں نے قسم کھا لی، ہمارا تو جھوٹ پھر لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا، تو اس طرح گواہ بھی اللہ سے ڈر جائیں گے، وہ بھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ قسم اٹھانے کا یہ فائدہ تھا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 110 میں بیان کیا گیا حشر کے دن رسولوں سے جواب طلبی، چونکہ حکم انہوں نے پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، تو رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوگی اس دن۔ خاص طور پر یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی اور تمہاری والدہ کو۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کی، فرشتوں کے ذریعے نعمتیں دی۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو ان کی والدہ پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے، یعنی ان کو چن لیا، بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا، اللہ کے پاس سے ان کو رزق ملا تھا، اور جو الزام ان پر لگنا تھا اللہ تعالیٰ نے بر ذمہ قرار دیا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان پر احسانات، مٹی سے پرندہ بنا لیتے تھے، بیمار شخص کو شفایاب کر دیتے اللہ کے اذن سے، برس والے بیمار کو بھی صحیح کر لیتے تھے، اور مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو نعمتیں دی تھی، احسانات کیے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے حواریوں کی طرف جب وحی کی کہ میرے رسول پر اور مجھ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ حواری اسے کہتے ہیں یعنی مخلص دوست کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 112 میں حواریوں کا مطالبہ بتایا گیا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے جب اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کہو کہ آسمان سے کھانا اتارے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے مائدہ کا سوال کیا۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، اور جو کھانا اس کے اوپر لگا ہوا ہو اسے بھی کہتے ہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم مطالبہ ایسے فضول نہیں کر رہے، چیلنج نہیں کر رہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعی ہمارے لیے کھانا اترا تھا، اور ہم تسلیم کر لیں کہ آپ واقعی رسول ہیں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کھانے کے لیے کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا اتار، ہمارے لیے عید کی طرح ہو، ہمارے اگلے پچھڑوں کے لیے۔
اور یہ نشانی ہو تیری طرف سے. یہ چونکہ ایک نشانی بھی تھی کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں. بعض نے کہا کہ بعض نے تو چھپا بھی لی تھی. تو 3 لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا. نمبر 1 منافقین. نمبر 2 اصحاب مائدہ جنہوں نے سوالات کیے، مطالبات کیے. نمبر 3 آل فرعون. اللہ تعالی ہم ان سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتارنے والا ہوں، یعنی کھانا اتارنے والا ہوں آسمان سے، تو جو کوئی انکار کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 116 میں مسیح ابن مریم سے ایک جواب طلبی. یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے اور تیری ماں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری مانو، اللہ کے سوا ہم الہ ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، میں ایسا کیوں کہہ سکتا تھا؟ میں تو بلکہ انہیں یہ حکم دیتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اور اگر میں ان کے درمیان ہوتا، یعنی اپنی قوم کے درمیان، تو آج میں گواہ ہوتا ان پہ. اگر تو مجھے فوت نہ کرتا، اور تو ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، گواہ ہے ہر چیز پہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایسا نہیں کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری موت کے بعد مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا گھڑ لیا، کیونکہ یہ اس دن حجت بازی کریں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ان کو دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. کون؟ منافقین، یہود، کافر، یہ جھٹلاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اللہ تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں بخش دے، کیونکہ ان کے کام ہی ایسے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کے سچ نے فائدہ دے دیا. ان کے لیے تو باغات ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج ہم اس دنیا کی کامیابیوں کو ہمیشہ کی کامیابی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں کہ آج تو ہمارے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. جس کو جنت مل گئی اسے کیا چاہیے؟ اس کے بعد سورۃ الانعام سٹارٹ ہو رہی ہے، سورۃ مائدہ کے بعد. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے بھی اترے. اس میں جانوروں کے حرام اور حلال کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ظالم کون ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں اپنا تعارف کروایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اندھیرے اور روشنیاں بنائیں.
کیونکہ جب قرآن پاک سٹارٹ کیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، تو جو صورت سٹارٹ کی تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. کیوں؟ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم کیوں اس میں شک کرتے ہو؟ وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپے اور ہر ظاہر راز کو جانتا ہے. تو جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی آیات، کوئی نشانیاں آتی ہیں تو ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. کون؟ ظالم، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب بھی ان کے پاس آیا، حتیٰ کہ یہ آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو پہلی امتیں تھیں، قومیں تھیں، ان کو ہم نے کس طرح ہلاک کر دیا؟ یہ عبرت نہیں پکڑتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تو یہ کیا، یہ ان سے عبرت نہیں پکڑتے؟ یہ نشانیاں مانگتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے اگر یہ کر دیا جائے، مانتے پھر بھی نہیں ہیں. فرمایا اگر ہم اس کتاب کو کاغذ میں اگر ہم نازل کرتے تو اسے چھو بھی لیتے، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ان کو یقین پھر بھی نہیں آنا تھا. انہوں نے پھر بھی یہی کہنا تھا یہ جادو ہے، یہ حق نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. فرمایا اگر فرشتہ اتر جاتا ان پر تو ان کا کچھ بھی نہ بچتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی وسعت کے مطابق ہی انسانوں میں سے انبیاء بھیجے، کیونکہ زبان بھی انسانوں کو ہی سمجھ آتی ہے. اب فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، ان کی کیسے سمجھ آتی انسانوں کو؟ ان کے مطالبات ہی غلط غلط ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو جو پہلے گزر چکے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر بھی اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. وہ تو پھر بھی رحم کرنے والا ہے. اس کی قدرت کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنی حیثیت کا اعلان کر دیجئے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے. فرمایا ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں، ولی بنا لوں؟ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی ہے جو کھلاتا ہے، وہ تو کھاتا نہیں ہے. اور میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ صرف اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤں، مشرکین میں سے نہ ہوں. یہ مشرکین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس طرح کہیے. فرمایا ان سے کہیے میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی، اگر میں نے نافرمانی کی تو میں تو عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس دن جو عذاب سے پھیر دیا گیا اس پر اللہ نے رحم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس کو بھلائی پہنچانا چاہیے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ کی قدرت ہے نا.